بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے تمام اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا کہ تم سارے جنتی ہو۔ حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت سے بھی رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم سارے میرے حبیب کی اہل بیت جنتی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور کے تمام اصحاب اور اہل بیت وہ جنتی ہیں۔ ان کے جنتی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، یقینی ہے، لازمی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں سے کسی کا منکر دشمن وہ سنی اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کی کسی اہل بیت میں سے کسی کی بیعت بھی کرے اس کا اہل سنت و جماعت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاک صحابہ کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 22 رجب 60 ہجری کو آپ کا وصال ہے۔ آپ نے وصال فرمایا اور آپ نے 48 سال کی عمر پائی۔ 64 لاکھ مربع میل کے آپ بادشاہ رہے۔ 19 سال تک آپ نے اپنے دور میں نظام اسلام کو نافذ فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے شہزادے جنتی سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اختلاف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس تخت پر بٹھایا کرتے تھے اور آپ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا ادب تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کی اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ جو اختلافی باتیں کرتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے والے اور وہ فسادی لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاندان رسول کی بڑی عزت و تکریم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ دنیا کے جتنے صحابی نہیں ہیں، غیر صحابی ہیں، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ اور مومنوں کی ماں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بڑا درجہ ہے۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی افراد اوتاد میں سے صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بڑا درجہ وہ صحابہ کا ہے۔ تو جو غیر صحابی ہیں وہ تابعی ہیں، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو ان میں سے کسی کی بیعت بھی کرے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، 22 رجب شریف کو ختم کنڈوں کا دلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ ختم ہو، خواہ وہ 22 رجب کو ہو یا کب بھی ہو، جب بھی ہو، ختم شریف جائز ہے۔ اس میں قیود و حدود جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ مثلا کہ یہ صرف پوڑی پر اور حلوے پر ختم ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوڑی کے علاوہ بھی، حلوے کے علاوہ بھی ختم شریف دلا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ بھی وہیں بیٹھ کے کھائیں، آگے پیچھے نہ جائیں، یہ بھی ساری حدود غلط ہے۔ ان کا کوئی اصل نہیں ہے، ان کا کسی اصل سے تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ نہیں پوڑیاں دلا سکتے، پوڑیاں بانٹ سکتے، حلوہ نہیں بانٹ سکتے، چنے نہیں بانٹ سکتے، وہ اگر خالی اس روز دعا ہی کر لے کہ یا اللہ ہمارے کل شریف کا ثواب، درود پاک کا ثواب، الحمد شریف کا ثواب، دیگر ذکر اذکار اوراد وظائف کا ثواب ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرتے ہیں، تو اس میں اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے تو اس ختم مبارک میں ہم کتنے بزرگوں کا نام لے لیتے ہیں، اولیاء کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح
22 رجب کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اگر اور بھی اہل بیت اطہار کے نام شامل کر لیے جائے، حضور کے اصحاب کے نام شامل کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہے۔